قاتل کی یہ دلیل بھی منصف نے مان لی، مقتول خود گرا تھا خنجر کی نوک پر، ظلم سہنا بھی تو ظالم کی حمایت ٹھہرا، خاموشی بھی تو ہوئی پشت پناہی کی طرح۔ السلام علیکم ناظرین، ریسنٹلی آپ نے ایک واقعہ سنا ہوگا اور یہ واقعہ پیش آیا لاہور کے قریب گجر پورہ کے علاقے میں، جہاں پہ گجراں والے کی ایک خاتون جو ہے اس کو رات 1 بجے کے قریب زیادتی کا نشانہ بنایا۔ یہ سوال ضرور اٹھتا ہے کہ رات 1 بجے وہ خاتون وہاں پہ کیا کر رہی تھی۔ یہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ وہ گھر سے اکیلی کیوں چلی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سارے سوالات ہیں جو جنم لیتے ہیں، جن میں سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کم از کم 2 عینی شاہدین ہیں جو وہاں سے گزرے، ان کے پاس گاڑیاں بھی تھیں، یقیناً ان کے پاس پروٹیکشن بھی تھی۔ آخر کیوں وہ وہاں پہ نہیں رکے، کیوں انہوں نے شور نہیں ڈالا، کیا ان میں انسانیت باقی نہیں تھی؟ چلیں اس بات کو بھی چھوڑ دیں تو اس خاتون کا چونکہ پیٹرول ختم ہوا تھا تو اس نے 2-3 بار موٹر وے پولیس سے کال پر بات کی، لیکن انہوں نے یہ بات کر کے انکار کر دیا کہ چونکہ وہ علاقہ ہماری رینج میں نہیں آتا اس لیے ہم وہاں پہ نہیں پہنچ سکتے۔ کیا ڈیوٹی سے بڑھ کر بھی کسی معاشرے میں انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی؟ کے ساتھ ساتھ یہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ جب یہ سارا واقعہ ہو گیا تو اس کے بعد بھی پولیس کو جب 15 پہ اطلاع کی گئی تو تب بھی پولیس وقت پر کیوں نہیں پہنچی؟ ایسا واقعہ اتنی سیف جگہ پہ یعنی موٹر پہ کیوں وقوع پذیر ہوا؟ اس طرح بہت سارے سوالات ہیں جو جنم لیتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ ان سوالات کا جواب کون دے گا؟ ان کا جوابات آج میں اور آپ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ لا اینڈ آرڈر۔ ہمارے ملک کے اندر لا اینڈ آرڈر کی یہ سچویشن ہے کہ چند مہینے قبل، بلکہ چند ہفتے قبل کہوں گا، ایک ہمارے سامنے سے واقعہ گزرا جس میں ہم جانتے ہیں کہ ایک MLA صاحب تھے، انہوں نے ایک شخص کو قتل کر دیا، اور قتل بھی ان کی گاڑی کے ساتھ وہ پولیس والا کانسٹیبل تھا جو ہوا تھا، CCTV فوٹیج موجود تھیں، لیکن عدالت نے یہ کہا کہ یہ جو ثبوت ہے یہ انف نہیں ہے، یہ کافی نہیں ہے، اس کو چھوڑ دیا گیا۔ یہ تو ایک چھوٹی سی مثال ہے، اس سے پہلے پتہ نہیں کتنی ایگزامپلز آ چکی ہیں کہ ہمارے ملک میں قانون ضرور ہے، سخت سے سخت قانون ہے، لیکن اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ اب اس میں عورت کی تھوڑی سی غلطی یہ ہو سکتی ہے کہ اس نے چونکہ یہ سمجھا کہ یہ علاقہ سیو ہے۔ ہمارا ملک اس طرح سے سیو بالکل ہے کہ چند اچھے لوگ ہیں، لیکن اگر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن دیکھی جائے تو بالکل بھی سیو نہیں ہے۔ ویسٹرن کنٹری میں یہ ہے کہ وہاں پہ باعزت طریقے سے لوگ اتنے زیادہ پیش تو نہیں آتے، لیکن وہ قانون سے ڈرتے ہیں، انہیں قانون کا پتہ ہوتا ہے۔ اتنا زیادہ اخلاق جو ان کے پاس ہے وہ صرف قانون کی وجہ سے۔ ہمارے پاس قانون ہے لیکن اس پہ عمل درآمد نہیں ہے۔ دوسری چیز اس میں یہ ہے کہ ہم لوگوں میں انسانیت نام کی چیز رہی نہیں ہے، ختم ہو گئی ہے۔ جس طرح میں نے آپ کو کہا تھا کہ 2 عینی شاہدین گزرے، اگر وہاں پہ وہ شور ہی کرتے تو شاید اس کی عزت بچ جاتی۔ آج ہم رولا تو ڈال رہے ہیں، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، قانون سازی ہونی چاہیے، ان کو جو ہے سزا ملنی چاہیے جنہوں نے یہ کام کیا، لیکن کیا اس عورت کی عزت واپس آ سکتی ہے؟ ہرگز نہیں آ سکتی۔ لیکن اگر وہ 2 بندے جو وہاں سے گزرے تھے، اگر ان کی تربیت اچھے سے ہوئی ہوتی، اگر وہ ڈرتے نہیں، صرف خدا کا خوف ہوتا، تو یقیناً وہ اس عورت کی عزت بچا سکتے تھے۔ اس سے یہ بھی ہمیں پتہ چلا کہ ہمارے معاشرے میں اخلاقیات نام کی کوئی چیز نہیں ہے، ہم بہت پیچھے جا رہے ہیں، تربیت کی کمی۔ پھر پولیس والوں نے بھی انتہا کر دی، انسانیت ان میں بالکل نہیں تھی۔ اب سوال یہاں پہ یہ ہے کہ پھر ہم نے کیا کرنا چاہیے؟ ایک تو یہ ہے کہ ہمیں یقیناً آواز اٹھانی چاہیے، گورنمنٹ کو سٹیپس لینے چاہیے، لا اینڈ آرڈر جو ہے پاکستان میں مینٹین ہونا چاہیے، لیکن جب تک کہ یہ مینٹین ہوگا ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے بڑی بات، اگر ایک عورت ہے تو اسلام بھی یہی کہتا ہے کہ اس کے ساتھ ایک مرد ہونا چاہیے، اس کو اکیلا نہیں نکلنا چاہیے۔ یہ سیلف پروٹیکشن اس لیے ضروری ہے کہ اگر کوئی ڈاکو، چور، لٹیرا، اور اسپیشلی اس طرح کے ڈاکو، پہلے تو ڈاکو بھی تھوڑے شرم و حیا والے ہوتے تھے، اب تو ڈاکو نے بھی یہ کام کرنا شروع کر دیا کہ وہ پیسے کے لیے کرتے تھے، اب وہ عزتیں بھی لوٹ رہے ہیں، تو کم از کم ہم اپنے آپ کی حفاظت کر سکیں۔ یہ صرف فیمیل کے لیے نہیں ہے، میل کے لیے بھی ہے، اسپیشلی ایسے ملک کے اندر رہنا جہاں پہ قانون پہ بالکل بھی عمل درآمد نہیں ہو رہا، تو ہمیں سیلف پروٹیکشن سیکھنی چاہیے، ہمیں اپنے آپ کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ اگر ہمیں اسلحہ ساتھ لے کے جانا پڑے تو ہمیں لے کے جانا چاہیے، چونکہ اس کے بغیر جب تک قانون پہ سختی سے عمل درآمد نہیں ہوتا ہمیں یہ کام کرنا ہوگا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑا کام جو ہماری ذمہ داری ہے، میرے جیسے اساتذہ کی ذمہ داری ہے کہ ہم نے معاشرے کی تربیت کرنی ہے۔ ہماری یہ جو ینگ نسل ہے یہ تیار تو ہو رہی ہے، لیکن یہ کدھر جا رہے ہیں؟
ہم ان میں اخلاقیات نام کی کوئی چیز نہیں، حالانکہ یہی ہمارے آباء و اجداد کا ایسا ملک تھا جو اسلام کے نام پہ بنا، لیکن آج ہم اس سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ سوشل میڈیا ہے، سوشل میڈیا پہ اگر آپ دیکھیں، یا چلیں سوشل میڈیا پہ بھی آپ ویب سائٹ پہ چلے جائیں تو وہاں پہ پورن ویڈیوز پڑی ہیں، اس طرح کے برانہ فوٹوز مل جاتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جو کنٹینٹ ہمیں مل رہا ہے، لیکن ہمیں بچوں کو یہ تربیت کرنی ہے کہ ہمیں اس طرف نہیں جانا ہے۔ اگر اس طرف جانا بھی ہے، چونکہ یہ عام اویلیبل چیز ہے، تو ہمیں نکاح کو عام کرنا ہے، چونکہ صرف یہ کیس نہیں ہوا، اس سے پہلے چھوٹی بچیوں کو بھی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا، کسی کو کسی کے ماموں نے زیادتی کا نشانہ بنایا، کوئی چاچو کی نظر ہوا، یعنی رشتہ دار بھی اس چیز سے نہیں بچے، پھر کچھ مولوی صاحبان تھے، ٹیچرز تھے، پتہ نہیں کتنی خبریں ہمارے پاس پہنچتی ہیں کہ انہوں نے بچیوں کے ساتھ زیادتی کی۔ اب اس کے پیچھے کیا چیز تھی کہ انہوں نے ویڈیوز تو دیکھ لی لیکن وہ اپنے آپ کے اوپر کنٹرول نہیں کر پائے۔ اگر ہم نکاح کو عام کر دیں تو یہ بہت حد تک کنٹرول ہو سکتا ہے۔ اور دوسری چیز، ہمیں سکول کالجز میں کھل کر بات کرنی ہے اس مسئلے کے اوپر، ان چیزوں کے اوپر، تاکہ ہم اپنے بچے اور بچیاں دونوں کی تربیت کر سکیں۔ اگر اس معاشرے کی تربیت نہیں ہوگی، جس طرح سٹارٹ میں نے آپ کو شعر بھی سنائے کہ ایک تو قانون ہمارا اس قسم کا ہے کہ ہم یہی کہتے ہیں کہ قاتل کی یہ دلیل بھی منصف نے مان لی، مقتول خود گرا تھا خنجر کی نوک پر۔ یہ تو چلیں مسئلہ ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسرا شعر میں نے آپ کو پڑھا تھا، سنایا تھا، اور وہ یہ تھا کہ ظلم سہنا بھی ظالم کی حمایت ٹھہرا، خاموشی بھی تو ہوئی پشت پناہی کی طرح۔ یہ ہم پہ ویلڈ ہوتا ہے جو ہم لوگ خاموش رہتے ہیں۔ ہم جو کچھ کر سکتے ہیں ہمیں کرنا چاہیے، کم از کم اخلاقی طور پر ہم اتنے گرے ہوئے نہ ہوں۔ اگر ہمیں اپنی جان کی فکر ہے تو کم از کم کسی کی عزت سے بڑی وہ جان نہیں ہے۔ اگر کسی کی عزت ہم بچا سکتے ہیں تو اللہ تعالی ہماری عزتوں کی بھی حفاظت کرے گا۔ بہرحال اس ویڈیو کا مقصد یہ تھا کہ آپ لوگوں تک یہ پیغام پہنچانا کہ ہمیں کہیں نہ کہیں پہ اپنی آواز اٹھانی ہے، گورنمنٹ تک تو آواز اٹھانی ہے کہ انہیں اقدامات کرنے چاہیے، لا اینڈ آرڈر آنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی اخلاقیات کو بھی چیک کرنا ہے، اور جو سوسائٹی ہے اس کی تربیت کرنی ہے، اچھے سے تربیت کرنی ہے، سو دیٹ کہ ہم میں بھی اخلاقیات آئیں۔ اور سیلف پروٹیکشن کے لیے ہمیں کچھ خود سیکھنا ہوگا، ساری چیزیں ہم حکومت پہ بھی نہیں ڈال سکتے۔ آئی ہوپ کہ اس میسج کو آپ دوسروں تک شیئر کریں گے اور اس سے آپ کی زندگی میں کچھ نہ کچھ 1% بھی آ جائے تو تبدیلی آئے گی۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔